خوشخبری سرکار مدینہ روح قلب سینہ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے. فرمایا خوشخبری خوشخبری فجر کی اذان سن کے جو اٹھے گا استنجے سے فارغ ہو کے وضو کرے گا مسجد میں آنے سے پہلے سنتیں گھر پڑھ کے آئے گا سنتیں پڑھنے والے کو کہہ دو اس کی جنت کا میں محمد ضامن بن گیا. لیکن یہ کرے گا کوئی نہیں کرے گا کوئی نہیں. مجھے پتا ہے کہ مسجد کے نل پر آزا من فضل ربی بیٹھ جاؤ نیچے. ہمارے تو پنجاب میں سردی میں بڑے ہیٹر لگے ہوتے ہیں نا. قاری شبیر صاحب کو پتا ہے اللہ اکبر ہیٹر کے آگے ایسے کھڑے ہوں گے یقین جانو کہ بس دوسرا کوئی آگے کھڑا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پھونک پھونک کے قدم رکھو مسجد کے معاملات کے اندر مسجد کے معاملے کے اندر. یہ اللہ کا گھر ہے میرے عزیزوں. کسی کے ڈرائنگ روم میں جاؤ گے کسی کی بیٹھک کے اندر جا کے بیٹھو گے ہلنا بھی گوارا نہ کرو گے. ماتھے پہ پسینہ آئے گا میرے عزیزوں اس کو صاف کرنا بھی گوارا نہ کرو گے کہ مہمان دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے. مہمان کی مہمان بے کرامی نہ کر دے اس کی بیٹھک کی اس کے اوتاق کی بے کرامی نہ کر دے. اور لوگوں خدا کے گھر میں آنے سے پہلے ہاتھ منہ کو پیروں کو اچھی طرح دھو لیا کرو. پروردگار عالم نے اپنے گھر کا مقام عزت بتلا دی اپنے مقام کا شان بتلا دیا اپنے آگے کھڑے ہونے کا طریقہ بتلا دیا. فرمایا میرے بندے تیرا باطن پاک ہے تیری روح پاک ہے تیرا دماغ پاک ہے تیرا دل پاک ہے لیکن آنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا کلی کر کے منہ صاف کر لینا ناک کا مسا کر لینا استنشاق کر لینا ناک میں پانی ڈال کے ناک کا گند جھاڑ لینا چہرے پر صفاقہ مار لینا سر کا مسا کر لینا بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو لینا ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لینا سر کا مسا کر لینا کان صاف کر لینا گردن صاف کر لینا پیروں کو صاف کر لینا. اوے میرا بندہ میں رب نہ ظاہر تیری نہ پاکی چاہتا ہوں نہ باطن میں تیری نہ پاکی چاہتا ہوں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ پروردگار عالم نے ماں کی کوکھ میں پاک رکھا ماں کی گود میں پاک رکھا صبح اٹھے تو منہ دھلا کے پاک رکھا اپنے گھر وضو کرا کے بلایا تو پاک رکھا. جو تیرا میرا پروردگار عالم اللہ اکبر بیوٹی پارلر والوں سے زیادہ سجاتا ہو وہ اللہ جل شانہ کیسے برداشت کرے گا کہ بے نمازی کی بے نوری تیرے چہرے پہ پڑ جائے بے ایمانی کی بے ایمانی تیرے چہرے پہ پڑ جائے. وہ پروردگار عالم کیسے برداشت کرے گا جھوٹ کی لعنت کی پھٹکار تیرے میرے چہرے پہ پڑ جائے وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا حرام کا لقمہ تیرے میرے اندر چلا جائے. ماں کی کوکھ کے اندر تھے ادھر پیشاب کی تھیلی ادھر پخانے کی تھیلی ادھر میرے عزیزوں خون کی تھیلی ادھر فاسد مادوں کی تھیلی. پروردگار عالم نے اس زبان کو اتنا پاک جگہوں پہ پاک رکھا الہ العالمین کیوں پاک رکھا فرمایا دنیا میں جائے گا اس زبان کو پاک ہی رکھنا. جب یہ تیری زبان چلے تو خدا کا قرآن نکلے نبی کا فرمان نکلے. ابھی اس امت کے ہیرے تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے سفید ریش داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کتنوں مقدروں والے جن کی جوانی جن کے بڑھاپے کو پروردگار عالم نے قبول فرما لیا. یہ بولتے ہیں تمہارے منہ سے سبحان اللہ نکلتی ہے دنیا کی کوئی بات نہیں کرتے منسٹری کی کوئی بات نہیں کرتے بورڈ سپورٹ کی کوئی بات نہیں کرتے 24 گھنٹے بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور لوگوں زبان ان کی ہوتی ہے کان میرے آپ کے ہوتے ہیں تلاوت یہ کرتے ہیں محسوس ہم کرتے ہیں اللہ اکبر محضور ہم ہوتے ہیں سینہ ہمارا قبول کرتا ہے کانوں کے ذریعے آواز دل تک چلی گئی منہ سے خود بخود سبحان اللہ نکلنے لگ جاتا ہے. یہ انسان کی مشین ہے میرے عزیزوں پورے وجود کے اندر ہاتھ پیر ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں ہاتھ بھی قیمتی پیر بھی قیمتی چہرہ بھی قیمتی دماغ بھی قیمتی لیکن سب سے زیادہ قیمتی چیز دل ہے پروردگار عالم نے اسے پردے میں چھپا رکھا ہے. بیت اللہ شریف قیمتی اللہ نے جل شانہ نے اس پہ غلاف چڑھا دیا میرے عزیزوں قرآن قیمتی شے ہے پروردگار عالم نے اس پہ غلاف چڑھا دیا. دل قیمتی چیز ہے پروردگار عالم نے اس پہ غلاف چڑھا دیا. فرمایا اے حوا کی بیٹی گلی گلی نہ پھریو پولیو کے قطرے پلاتے نہ پھریو ٹول پلازے کے اوپر پرچی کاٹتے نہ پھریو بسوں کے اندر گلاس اور پانی کی بوتل لے کے دھکے کھاتے نہ پھریو. جس طرح بیت اللہ کو قیمتی سمجھ کر کے میں نے اس پہ
غلاف چڑھا دیا۔ اے عورت، اے حوا کی بیٹی، اے میری بندی، تیری تطہیر، تیری پاکیزگی پر تیرے چہرے، تیرے وجود کو بھی قیمتی بنا کے میں نے اس پہ غلاف چڑھا دیا۔ تیرا منصب کوئی نہیں، تیری شان کوئی نہیں۔ سبزی والے کی دکان پہ نظر نہ آئی ہو، فروٹ والے کی دکان پہ نظر نہ آئی ہو، ڈرائی کلین والے کی دکان پہ نظر نہ آئی ہو، بینکوں کے اندر بجلی کے بل بلاتے ہوئے گلی لائنوں میں نظر نہ آئی ہو۔ الہی میں کیا کروں؟ فرمایا گھر کے اندر بیٹھ جا، اپنے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کر۔ میں تیری کوکھ آباد کروں گا، میں تیری گود میں بیٹا دوں گا، میں تیری گود میں بیٹی دوں گا۔ الہی میں کیا کروں؟ قرآن سامنے رکھ کے بیٹھ جانا، قرآن کے مطابق تربیت کرنے لگ جانا۔ بیٹی تیری ہوگی رابعہ بصریہ میں بناؤں گا، بیٹا تیری گود میں آئے گا وقت کا عبد القادر جیلانی میں بناؤں گا۔ لیکن میں نے کہا نہیں جی نہیں، مجھے تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی عادت ہے۔ یہ موضوع کو میرے عزیزوں اس لیے اس وقت میں نے لیا ہوا کہ میرے عزیزوں میں تمہارے پڑوس کے اندر بیٹھا ہوں، جسے تم اپنی بہادری زبان میں، تم حیدرآبادی زبان میں پاڑا کہتے ہیں، ہمارے زبان میں محلہ کہتے ہیں۔ اس وقت محلے میں بیٹھا ہوں، دائیں طرف بھی آواز جا رہی ہے، بائیں طرف آمنے سامنے آگے پیچھے آواز آ رہی ہے، کیونکہ پاک دامن عورتوں کا گھر ہے، مسلمانوں کا گھر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تم کو اللہ جل شانہ نے تمہیں اتنا پاک بنایا، پروردگار عالم یہ بھی نہیں چاہتا کہ سورج بھی تمہارے چہروں کو دیکھ سکے۔ لیکن میری بیٹی اپنی عزت کا جنازہ نہ نکالیو۔ میری بیٹی تو تیرا نام تو کنیز فاطمہ، تیرا نام تو کنیز رقیہ، تیرا نام تو کنیز زینب ہے، تیرا نام تو کنیز عائشہ ہے، تیرا نام تو کنیز زینب ہے، تیرا نام تو کنیز ام کلثوم ہے، تیرا نام تو کنیز خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان پاک دامن عورتوں کی خادمہ ہو، تم تو ان کی روحانی بیٹیاں کہلاتی ہو۔ خدا پاک کی قسم ہے، اگر وہ نبی کے بستر پہ بیٹھی ہوتی تھی، ان کے گلے سر میں دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، جبرائیل بھی ان کا ننگا سر دیکھ کے ان کے کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ تم نے کیوں اپنے باپ دادے کی، اپنے پرکھوں کی عزت کے جنازے نکال دیے؟ روٹی کی تیرے پاس کمی نہیں، کپڑے لتے کی تیرے پاس کمی نہیں، تجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ جل شانہ نے تیرے ساتھ چار چار نوکر کھڑے کر دیے۔ الہی وہ نوکر کون سے؟ فرمایا دنیا میں آئی تیرے لوتڑے پوتڑوں کے لیے، تیرے پیمپر کے لیے، تیرے فیڈر کے لیے، تیرے دودھ کے لیے، تیری غمی خوشی کے کپڑوں کے لیے، تیرے سرمے پاؤڈر شیمپو لوشن کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے تیرے باپ کو تیرا نوکر بنا دیا، ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے اسے کھڑا کر دیا۔ حیدرآباد کے بازار میں ریڑھی یہ لگا رہا ہے، پھیری یہ لگا رہا ہے، تگاری یہ اٹھا رہا ہے، اینٹوں کی سلیاں یہ اٹھا کے چار چار منزلہ چڑھ رہا ہے۔ اس سے پوچھ کے دیکھ لو، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، کپڑے گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے پھٹنے لگ گئے۔ اس سے پوچھو کیا کر رہا ہے؟ کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ تو کیسے کہتی ہے اسلام نے ہمیں عزت کوئی نہیں دی؟ پیدا ہوئی تیرا ابا تیرا نوکر بن گیا، جوان ہوئی تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، پروردگار عالم نے تیرے بھائی کو جوان کر دیا، جہیز یہ اکٹھا کر کے لائے گا، پیٹی یہ لے کے آئے گا، بستر پیٹی میں یہ لے کے آئے گا، فریج واشنگ مشین یہ لے کے آئے گا، پنکھا یہ لے کے آئے گا، ٹرک کے ٹرک جہیز کے یہ لے کے آئے گا۔ اللہ غنی، لال جوڑا اس کے ذمہ رکھ دیا، سونے کے کڑے اس کے ذمہ رکھ دیے، چاندی کے کڑے اس کے ذمہ رکھ دیے، برات کے لیے کھانے کا انتظام اس کے ذمہ رکھ دیا۔ ابا بوڑھا ہوا، تیرے بھائی کو جوان کر کے تیرا محافظ سیکورٹی گارڈ بنا دیا، جیسے لال جوڑا پہن کے تو سراغ کے اندر چلی گئی، پروردگار عالم نے تیرے شوہر کو تیرا نوکر بنا دیا۔ کپڑے اب یہ لے کے آئے گا، بستر اب یہ لے کے آئے گا، طرح طرح کے فروٹ گھر میں یہ لے کے آئے گا، طرح طرح کے کھانے یہ لے کے آئے گا۔ جب تو بوڑھی ہو گئی، پھر تیرا بچہ جوان ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، فرمایا جب بیٹے جوان ہو جائیں، اماں کا جنازہ گھر سے نکلے، خبردار محلے والے پاس نہ آویں، غیر محرم پاس نہ آویں، گلی والے پاس نہ آویں، بیٹے کے یار پاس نہ آویں، ماں کا جنازہ بیٹوں کے کندھوں پہ جائے۔ پروردگار عالم تیری اتنی عزت کا خیال کرتا ہے، مرنے کے بعد تیری چرپائی کو بھی کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ چار نوکر تیرے ساتھ کھڑے کیے تو اب بھی کہتی ہے اسلام نے مجھے حق کوئی نہیں دیا۔ مولوی صاحب آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں،
میرے مرد کی کمائی میں گزارا نہیں ہوتا. اسلام کہتا ہے مردوں کے شانہ بشانہ چلو، ان کے احساس کو بانٹو، ان کے دکھوں کو بانٹو، ان کی پریشانیوں کا آپس میں شیئر کرو. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. شانہ بشانہ کا مطلب یہ نہیں تو ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹے. شانہ بشانہ کا مطلب یہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. ٹوائلٹ کا برش صاف کرنے والا، ٹوائلٹ کو صاف کرنے والے برش کے اوپر، اس کی پنی کے اوپر، اس کی پیکنگ کے اوپر تیری تصویر لگے، ڈوب کے مر. یہ شانہ بشانہ ہے. ماچس کی ڈبی پہ تیری تصویر ہے، سرف کی تھیلی پہ تیری تصویر ہے، پنے کاغذ پہ تیری تصویر ہے، کپڑے والی دکان پہ تیری تصویر ہے، حمام پہ تیری تصویر ہے، بال کاٹنے والی جگہ پہ تیری تصویر ہے. ہائے ہائے عورت تجھے کیا ہو گیا؟ خدائے پاک کی قسم ہے تو نے تو یوں کر کے رو کے دکھایا، تیرے بیٹے نے یوں پیر رگڑ کے دکھایا، اللہ نے وہ زم زمین سے نکال دیا. فرماؤ دنیا والو، او دنیا والو، تمہیں کیا پتا ایک عورت نے رو کے دکھایا تھا، اس طرف کے اندر ایک عورت نے یوں چل کے دکھایا تھا. میں اللہ کو اس کے رونے پہ اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، میں نے زمین کو پھاڑ دیا. اور حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، ماں کو پیار سے رلاؤ گے اللہ جل شانہ رحمتوں کے دریا بہا دے گا. اگر ماں کو دکھ سے رلاؤ گے خدا آسمان زمین پہ گرا دے گا. چلو 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 صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. خدا تمہیں عمرے پہ لے جائے، اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، لیکن کیسے جاؤ گے؟ میری بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کے نہ جانا، میری بات کو میرے عزیزوں ٹیشو پیپر کی طرح ناک رگڑ کے صاف نہ کر دینا. اور لوگوں ہمارے ایمان کا معیار اتنا ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی اتنی ہے. اور لوگوں سردی کے موسم میں مری سے برف، مری کے اندر برف سے کھیلنے تو جاتے ہو، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے گھر میں نہیں آتے ہو. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، اس میں شک کوئی نہیں. ادھر میں نے کان لگایا لبیک یا رسول اللہ کی آواز آئی، ادھر میں نے کان لگایا میں صدقے یا رسول اللہ کی آواز آئی، ادھر میں نے کان لگایا غلامی رسول کی آواز آئی، ادھر میں نے کان دھرا لبیک تاج و تخت ختم نبوت کی آواز آئی، ادھر آواز کان لگایا تو ہونا اس سے مصطفیٰ تو زندگی کو فضول ہے. اور لوگوں پیار تو ہمیں اتنا ہے، لیکن احساس میرے عزیزو آج جمعہ المبارک کا دل تھا، اس وقت جمعہ کے 2 فرض ہمیں ہضم نہیں ہوئے جب تک ہم نے مدینے والے کو داڑھی کٹوا کے رلایا کوئی نہیں. پیار تو ہمارے پاس اتنا ہے، ہالینڈ کے اندر، ناروے کے اندر، فرانس کے اندر. اور لوگوں گستاخی ہوئی، میرا اپنا گاڑی کا ڈرائیور جسے علی با نہیں آتا کہتا مولوی صاحب چھل کے پیٹرول پمپ سے ایک دن یقین جانو اللہ کی عزت کی قسم پیٹرول گاڑی میں بالکل رہ گیا، موٹر وے کے اوپر کہنے لگا نا جی میں نہیں ڈلواتا. پنو عاقل کے پاس آ کے گاڑی کھڑی ہو گئی، وہ تو اللہ جل شانہ نے گڈو بیراج سے ایکسن صاحب سے تعلق تھا، 20 لیٹر پیٹرول لے کے آ گیا. میں نے کہا غیرت تو ایمان کی اتنی ہے، اللہ اکبر، چل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا گوارا نہیں کرتے. احساس اتنا کوئی نہیں. جس نبی کی سنت کو اللہ نے اس کے چہرے پہ سجایا، 30 روپے دے کے اللہ اکبر کاٹنے والا، کٹوانے والا جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ کے آ جاتا ہے. جواب دو بھائی. چلو 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 میرے عزیزو، پیر ناصرالدین خاکوانی صاحب نقش بندی مجددی کے پاس چلو، وقت کا کتب ہے. کہنے لگے میرا مرید میرے پاس آیا اور آ کے اپنے یار کا خواب بتلایا. کہنے لگا حضرت جی میرے یار کو خواب آیا
رات کو روٹی پانی کھا پی کے سویا تھا، خواب کے اندر دیکھا مر گیا، فرشتے لے گئے، خواب کے اندر مر گیا، گھر والوں نے رو دھو کے اس کے کپڑے اتار کے غسل دے دیا، کفنا دیا، پھولوں کے ہاتھ ڈال دیے، کلمہ شہادت کے نعرے لگا لگا کے جنازہ جنازگاہ کی طرف لے گئے۔ ہٹو بچوں کی آوازیں آنے لگی، ٹریفک آگے پیچھے ہو گیا، جنازہ جا رہا ہے، رئیس کا جنازہ جا رہا ہے، شیخ کا جنازہ جا رہا ہے، ملک دلی کا جنازہ جا رہا ہے، رائی کا جنازہ جا رہا ہے، بزدار کا جنازہ جا رہا ہے، کوسے کے لغاری کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہٹو بچو ہٹو بچو، ہوٹر لگ گیا، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، جنازگاہ کے اندر جنازہ چلا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آ جاؤ آ جاؤ، میت کا آخری دیدار کر لو، میت کا آخری دیدار کر لو۔ جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان لے گئے، سگا بیٹا بھی منہ پہ مٹی پھینک کے چلا گیا، ابا جان نے بھی مٹی ڈال دی، بہن بھائیوں نے بھی مٹی ڈال دی، سگے یارا کے منہ پر مٹی پھینک کے چلے گئے۔ یہ تو تیری میری اوقات ہے، یہ تو یار کی یاری ہے، یہ تو بھائی کی وفاداری ہے، یہ باپ بیٹے کا پیار ہے۔ باپ دفن ہوا، بیٹا مٹی ڈالے، بیٹا قبر میں گیا، باپ مٹی ڈالے۔ اور میرے عزیزوں، کہنے لگا مجھے قبر میں اتارا گیا، دو فرشتے ادھر سینے رکھی جا رہی تھی، ادھر سلیٹیں رکھی جا رہی تھی، ادھر قبر پہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ادھر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ دو فرشتے قبر کے اندر اتر آئے، ایک نے یوں کر کے میرا کفن کھینچا، اس نے من ربو کا ما دینو کا نہیں پوچھا، دوسرے فرشتے کو بلایا کہ ادھر آ، اللہ اکبر۔ دوسرے فرشتے نے میرا چہرہ دیکھا اور زور سے تھپڑ میرے منہ پہ مارا اور کہنے لگا اے جہنمی، محمد کی سنت کو کہاں چھوڑ کے آ گیا؟ زنا کو گناہ سمجھتے ہو، شراب کو گناہ سمجھتے ہو، اور لوگوں کسی کو گالی دینا گناہ سمجھتے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حاجی بھی باز نہیں آتا، نمازی بھی باز نہیں آتا، معذرت کے ساتھ حافظ جی بھی باز نہیں آتا، معذرت کے ساتھ رئیس بازادہ بھی باز نہیں آتا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ 4 داڑھی کے بال ہے، اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی مجھے مہمان خصوصی کون بناتا؟ قاری خالد صاحب میرے سے مسافہ کیسے کرتا؟ 3 سال سے میری تاریخ لینے کے لیے پیچھے کیسے لگتا؟ رب کعبہ کی قسم، یہ ٹوپی داڑھی کا کمال ہے۔ ظاہر پہ اللہ اتنی عزت عطا فرماتا ہے، جو باطن کے اندر حضور کی سنت کو زندہ کرے گا، رب کعبہ کی قسم اللہ آسمان کی بلندیوں سے اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ آج اس لیے میں نے اپنے موضوع میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی، اپنے بھائیوں سے، اپنے ویروں سے، اپنے باپ دادا کی عمر سے آج بات کر کے جاؤ۔ خدا را میرے عزیزو، ہر وقت امریکہ، ہر وقت چائنا، ہر وقت اسرائیل کا کرونا وائرس ہے، نہیں، تیرے گھر سے پردہ اجڑا، تیرے گھر سے دسترخوان کی رونقیں ختم ہو گئی۔ اور میرے عزیزو، آؤ آج سے 20-25 سال پہلے چلے جاؤ، اپنے گھروں کے اندر ادھر 2 قرآن پاک اوپرلی جگہ پہ رکھے ہوا کرتے تھے، 3 جائے نماز ادھر پڑے ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، بچے دوڑ کے آیا کرتے تھے، دادا ابو جی کے پاس آیا کرتے تھے، نانا ابو جی کے پاس آیا کرتے تھے، دادا ابو پیلے رنگ کی تسبیح کے محراب میں اتنے سے سراغ میں ذرا مکہ دکھانا، ذرا مدینہ دکھانا۔ رب کعبہ کی قسم، گھر میں برکتیں خیرے پھیرے مارا کرتی تھی، خدا کی رحمتیں گھر کے اندر آ کے کھیلا کرتی تھی۔ لیکن میرے عزیزو، جب سے مصلی، جب سے قرآن پاک ہمارے ڈرائنگ روم سے، ہمارے سلیپنگ روم سے، ہمارے ڈائننگ ہال سے، ہمارے بیڈ روم سے میرے عزیزو جب غائب ہو گیا، 56 انچ کی سکرین ہمارے دروازے پر ہمارے گھر میں آ کے لگنے لگی، رب اکبر کی قسم ہے، رحمت والے فرشتوں نے پھیرا مارنا چھوڑ دیا۔ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں عرض کر کے جاؤں گا، اس بات کو جھولی میں لے کے جانا، رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا احساس کر لینا، تمہاری مرضی ٹی وی جہاں مرضی لگا لو اور تاکوں میں لگا لو، ہائے اللہ اکبر، کتنی بڑی بدنصیبی، کتنی بڑی بے حسی، جوتے گاٹنے والے کے پاس بھی ٹی وی لگا ہوا، چائے کے ہوٹل پہ بھی ٹی وی لگا ہوا، بسوں کاروں کے اندر بھی ٹی وی لگا ہوا، ٹریکٹر ٹرالی کے اندر بھی ٹی وی لگا ہوا، بیگم کے بیڈ روم میں ٹی وی ہے، اما
अम्मा जान के कमरे के अंदर टीवी है, बाप बेटे से, बेटा बाप से कहता है अब्बू जान सारा दिन अकेले पड़े रहते हो, मैं बड़ी स्क्रीन वाला, अब्बा जान टीवी ना लगा दो, अब्बा जान आपका दिल बहलता रहेगा। वह जालिम क्यों बाप को हराम मौत मारना चाहता है? कहता अब्बा जान मैं अपने बच्चे को कुरान पढ़ा रहा हूँ, जब आपका दिल करे नन्हे को बुला लेना, इसका स्विच ऑन करना, कभी तुझे सूरह मुल्क सुनावेगा, कभी तुझे सूरह यासीन सुनाएगा, कभी तबारकल्लज़ी पढ़ के सुनाएगा, कभी तुझे ताहा पढ़ के सुनाएगा, कभी तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान पढ़ के सुनावेगा। हाय रे मेरी बदनसीबी, हाय रे मेरी बदनसीबी, हाय रे मेरी बदनसीबी। कमली वाले सब इतना मुंह मोड़ के बेहिस हो गए। ओ लोगों, जब तक गाना नहीं लगता अल्लाह अकबर, मजे की कढ़ाई बनवा लो, हैदराबादी बिरयानी बना लो, हैदराबाद हलीम बना लो। हाय 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 मेरी बदनसीबी। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन होता है, शब अशूरा की रात होती है, उधर हुसैन की न्याज हलीम बकरा होता है, इधर गाना गाने वाली का गाना कानों में आ रहा होता है। कूफे वालों ने तो क्या मजाक किया था जो तुम करबला वालों के साथ मजाक करते हो। एक बांसुरी की आवाज सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ी। अल्लाह के पाक पैगंबर ने छोटी उंगली अपने कानों में डाल ली। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ का सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 मील तक कानों में उंगलियां दे के चलते रहे। 3 मील के बाद फरमाया अनस बता मनहूस आवाज अब तो नहीं आ रही है। और लोगों जिसे कमली वाला मनहूस कह दे तू, मैं उसे रूह की ग़िज़ा दे, तेरे मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। शादी बेटी की हो रही होती है और लोगों अल्लाह अकबर, मौलवी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आ गया, कारी साहब आ गए, हाफिजों ने, कारियों ने, अलहाज ने, हर महीने उम्रा करने वाले ने, हर रमजान मुबारक मस्जिद नबवी में तकाफ करने वाले ने वो शादी हाल बुक कराया जिसमें क्या करवाया कि म्यूजिक चलाने के कितने पैसे लोगे, म्यूजिक नहीं चलेगा बेटी की शादी नहीं होगी। और लोगों उफ्तर में कुरान याद ना आया, मेहंदी में कुरान याद ना आया, भाइयों में कुरान याद ना आया। और लोगों मेहंदी वाली रात कुरान याद ना आया, शादी ब्याह के अंदर फंक्शन के अंदर औरतों का नंगे सर का मजमा बैठा, तुम्हें कुरान याद ना आया। कमरे के अंदर बंद करके कैमरा मैन के सामने तेरी मेरी बेटी पोज बना रही है, उस वक्त कुरान याद ना आया। अल्लाह अकबर, ये कौन कैमरा मैन है? गली का छोकरा जब बाजू पर हाथ लगा के कहते अपी ऐसे हाथ कर, अपी ऐसे हाथ कर। और लोगों क्यों तुमने सरों पे पगड़ियां पहनी हुई है, तुम्हें टोपी भी पहनने का हक कोई नहीं। और लोगों जब सारे का कुरान हदीस के मुखालिफ कर दिए, लाओ जी लाओ, लाल जुज़दान के अंदर लाओ जी लाओ, सुनहरी संदूकड़ी के अंदर कुरान पाक लेके आओ। क्या करोगे? बच्ची को रुखसत करेंगे, साया करके जा रहे, अब्बा भी हो कर रहा है, अम्मा भी रो रही, रिश्तेदार रो रहे हैं। कुरान खुदाए पाक की कसम, अल्लाह अकबर, उस बच्ची के सर पे साया करते रो रहे। ओए ना कदरो, तुम्हें शर्म ही नहीं आई, सारे प्रोग्रामों में मुझे याद न रखा। अब तुम चाहते हो अल्लाह रसूल की मर्जी के खिलाफ बिया वली में शादियां हुई, अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पे रहमत करूं? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम समझते हो कुरान रहमत बरसा रहा है, पर मैं ओ लोगों भूल में ना पढ़ना, कुरान लानत बरसा रहा है। मैंने पहले कहा था हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, ये लाख 2-2 लाख रुपया खर्च करके जलसा कराते हैं, तो मेरा क्या हक बनता है मैं तुम्हें दौड़े टप्पे सुना के शायरी सुना के चला जाऊं? अगर हक बात कहता हूं मज़ाक उल्फत का जाता है। मौलवी साहब आपने कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया? मैं तेरी इज्जत बचाने के लिए तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। ला अपनी बेटी को चादर 4 दीवारी के अंदर,
حیدرآباد میں چلے جاؤ، کوٹلی جاؤ، شوروں میں چلے جاؤ، یونیورسٹی کا نظام میرے عزیزوں، نظام تعلیم کیسا ہے؟ میں سلیبس کی بات نہیں کرتا میرے عزیزوں، میں وہاں پڑھائی کی بات نہیں کرتا، میں تو وہاں سیٹنگ کی، بیٹھنے کے ماحول کی بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب، بابا جی، رئیس صاحب، آپ کو کیا ہو گیا؟ محلے کے اندر رکشا پک اینڈ ڈراپ کا لگوایا، سزوکی لگوائی، اپنی تطہیر والی چادر کو 10 لڑکوں کے درمیان بٹھا کے بھیج دیا۔ بھائی کہاں مر گئے؟ ابا جان تیرے گوڈوں میں کیوں درد ہو گیا؟ تو خود اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آتا، آج 4 بچوں کے درمیان بٹھایا کہ یہ 4 نوجوانوں کے درمیان جب ڈانس کرے گی، رب کعبہ کی قسم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہم اس نظام تعلیم کے خلاف کوئی نہیں۔ عورتوں کو ڈاکٹر بناؤ، عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورت کا علاج کیسے کرے گی؟ عورت وکیل نہیں بنے گی تو اپنی بہن بیٹی کے دکھڑے کیسے سنے گی؟ ان شعبوں کے اندر اپنی بچیوں کو لے کے آؤ، لیکن اللہ کے واسطے 1000 میل کے فاصلے سے تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، کیا مجھے میرا لفافہ کم قیمت ملے گا؟ کیا میرا اکرام نہیں ہوا؟ اچھی طرح الحمدللہ میری خدمت ہوئی، تمہاری دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کے جاؤں گا۔ یہ ہاتھ تمہارے آگے جوڑ رہا ہوں، ایسا نظام تعلیم تلاش کرو، ایسی اکیڈمی تلاش کرو، ایسی یونیورسٹی، ایسا دار ارقم، ایسا اسلامی پبلک سکول تلاش کرو کہ جہاں تیری پاکیزگی بیٹھے پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ اگر یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسے تم دکیانوسی باتیں کہو۔ میں نے کہا حضرت جی، حضرت جی، حضرت جی، میری بیٹی اکیڈمی پڑھنے جا رہی ہے حیدرآباد کے اندر، سب سے قابل پروفیسر صاحب کے پاس، جو آدھے گھنٹے کا 45 منٹ کے پیریڈ کا 5000 روپیہ لیتا ہے، اور پڑھا کس وقت رہا ہے؟ فجر سے پہلے، ناشتے سے پہلے، اس کے پاس ٹائم نہیں۔ مولوی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، مجھے بتاؤ میں اپنی بیٹی کو غیر محرم سے پڑھا کر ڈاکٹر بنا سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ تو تم کہہ رہے ہو نہیں، گنبد خضرا والا بھی کہہ رہے ہیں نہیں، نبی کا بلال بھی کہہ رہے ہیں نہیں، نبی کی عائشہ فاطمہ بھی کہہ رہی ہے نہیں۔ میں نے کہا میں اس امت کی ذہن سازی کیسے کروں؟ فرمایا جاؤ میرے جنید بغدادی کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے کہا بغداد کے جنید، بغداد کے جنید، خدا را واہ واہ، بغداد کے جنید، بغداد کے جنید، مجھے بتا، مجھے بتا، مجھے بتا، مجھے بتا، میری بیٹی کسی غیر کے سامنے کھڑی ہو کے بیٹھ کے پڑھے کیسا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو، محمد کی پاکیزگی اس حالت میں بھی غیر محرم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے کہا کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ میرے فرسٹ کزن، میرے سیکنڈ کزن۔ تم ہنستے ہو بابو، پھنسو گے، رو گے آنسو کے ساتھ۔ ہم تو پانی کے آنسو سے روئے، اگر باز نہ ہے تو خون کے آنسو سے نہ رلائے گا۔ اور صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ جیسے حالات جا رہے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تم اپنی بہن کو منع کر سکتے ہو؟ بولو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، کس چیز کی میرے عزیز و غیرت؟ آ جاؤ، آ جاؤ، قرآن والی چھتری کے نیچے آ جاؤ، تمہیں ایمان بھی ملے گا، تمہیں غیرت بھی ملے گی۔ میں نے کہا کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ مامے، چاچے، خالو، پھوپھی، ان کے بیٹوں کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ سنو سنو، پیغام آیا ہواؤں کے ذریعے، بتلا دے مدرسہ صدیق اکبر میں بیٹھ کے میرے پیاروں کو جن کا درود میرے پاس پہنچتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ جب درودوں کی ڈالی منہ سے جھڑتی ہے، فرشتے جنت کی ٹریوں میں رکھ کے میرے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اتنے بھیڑے کرتوت ناکامی پر بھی درود سن رہے ہیں میرے عزیزوں، پہنچایا جا رہا ہے۔ جب کندن بن جاؤ گے پھر خدا کی قسم فیصلے تمہارے اسمبلیوں سے نہیں ہوں گے، فیصلے عرش مولا سے ہوں گے۔ میں نے کہا کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟
ایک ہوتا ہے کتا، ایک ہوتا ہے سور. علماء بیٹھے ہیں، دونوں ناپاک نجس ہیں. کتا خشک ہو، اس کے بالوں پہ گلا پن نہ لگا ہو، گندگی نہ لگی ہو، اگر پاس سے گزرتا ٹکرا جائے تو نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. اگر سور سوکھا بھی ٹکرا جائے تو کپڑے دھونے کا حکم ہے. فرمایا او لوگو خنزیر کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، وجود اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے جسم ناپاک ہو جاتا. حقیقت کروں گا بیان دوستو، باز آ جائیں باز آ جائیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسحاق یعقوب علیہ السلام سے لے کر داؤد سلیمان علیہ السلام سے لے کر جناب عیسی روح اللہ تک، اور امام الانبیاء کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ. پڑھو ذرا زور سے. آج کے بعد پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں سے 5 گھنٹے کی مسافر کرو. ڈاکٹر حفیظ اللہ عارفی رحمت اللہ علیہ سکھر میرا کرتے تھے. اب میرے عزیزو جنت البقیع میں دفن ہے. عرب والے جب کسی مردے کو میت کو قبر کے اندر اتارتے ہیں، ہم نے سنا کوئی کیمیکل بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں. 5 سال کے بعد ہڈیاں گل جاتی ہیں تاکہ دوسری میت کو قبر کے اندر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے اتارا جائے. حفیظ اللہ عارفی رحمت اللہ علیہ کی قبر میں 5 سال کے بعد 3 مرتبہ کیمیکل ڈالا گیا. جب بھی قبر کشائی کرتے کفن نظر آتا، جسم نظر آتا. عرب کے علماء اکرام نے فتویٰ دے دیا کہ قیامت تک ان کی قبر کو کھولنے کی اجازت کوئی نہیں. یہ کون؟ حفیظ اللہ عارفی رحمت اللہ علیہ. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر سو رہا تھا، اللہ اکبر، سوتے سوتے میں مدینے پہنچ گیا. ٹیلی فون PTCL کا دور تھا، موبائل نہیں تھا. اللہ اکبر، کہنے لگے PTCL کی گھر کے اندر گھنٹی بجی. خواب میں نے ریسیور اٹھایا، ایک عورت کی آواز، کہنے لگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پہچان کے میں نے کہا نہیں، کہ میں تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں نے کہا ماں جان بتاؤ، حکم فرماؤ، آپ کیوں آ گئی؟ مجھے بلایا ہوتا. کہنے لگی بیٹے میں تیرے سے شکایت کرنے کے لیے آئی، مجھے تیرے سے گلہ ہے. اور میرے بچے جب بھی درود شریف پڑھتا ہے میرے گھر والے کو یاد کرتا ہے، ہمیں یاد نہیں کرتا. ادھر کہتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں، ادھر ہمیں کبھی درود میں یاد نہیں کرتا. میں نے کہا اماں پڑھتا تو بالکل ٹھیک پڑھتا ہے، ایک لفظ کا اور اضافہ کر لیا کر. جب پڑھا کر صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہہ دیا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رحمت بھیج نبی پر، نبی کی آل پر. ڈاکٹر صاحب کہتے ہڑبڑا کے میری آنکھ کھل گئی، کپڑے پسینے میں تر ہو چکے تھے. وضو کر کے میں مصلی پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھنے لگ گیا. چند دن گزرے تھے، پھر مجھے خواب آئی، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. میں نے ریسیور اٹھایا، میری ماں مسکرا کے ہنس کے مجھے مبارکباد دینے لگ گئی. کہنے لگی حفیظ اللہ جب تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تیرے ہونٹ دوبارہ نہیں جڑتے، تیرا پڑھا ہوا درود ہماری قبروں میں پہنچ جاتا. رات کو سونے سے پہلے اور میرے عزیزوں اگر مائیں بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں میں عرض کروں گا، اور میری ماں اور میری بہنوں رات کو مچھردانی اللہ اکبر جالی بچوں کے اوپر ڈالتی ہو اپنے کمرے کے اندر، اللہ اکبر، کوئی جلیبی، کوئی گولی، کوئی کسی قسم کا شیمپو لگاتی ہو، کسی قسم کا لوشن لگاتی ہو. آؤ مچھروں سے بچانے کے لیے طرح طرح کے لوشن استعمال کرو، تمہاری مرضی. لیکن ساری رات اپنے بچوں کو، ان کے سینے اور ایمان کو، ان کے دلوں کو بچانے کے لیے جب میری بہن جب اس کا بستر بچھائے، جب اس کے سر تکیا رکھے، جب اس کے پیروں کی طرف چادر رکھے، جتنی دیر اس کا بستر بچھانے میں لگے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے بچے کے بستر پہ پھونک مار دیا کر. اور جب بچہ بستر پہ لیٹے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیا کر. رب کعبہ کی قسم سوتا رہے گا، گنبد خضرا والے اور عرش معلی والے سے کنیکشن اس کا رابطہ باہر رہے گا. رب کعبہ کی قسم جب ایسی 5 ماہ ایسا 5 ورد کر کے بچے کو سلائے گی، یہ تیرا بچہ فجر کی نماز کا پابند بھی بنے گا، تہجد گزار بھی بنے گا. لیکن ہائری میری بدنصیبی، ماں نے لوریوں میں قرآن سنانا چھوڑ دیا.
موبائل کے اوپر گانا لگا کے سینے پہ رکھ دیا، اس ماں کو اندازہ ہی کوئی نہیں، اس نے اپنے بچے کا نہیں اپنا نقصان کیا۔ جس کے سینے پہ تو نے بچپن میں گانا اتارا، بڑا ہو کر 55 سال کی عمر میں تیرے کان کے اندر قرآن کی آواز کیسے اتارے گا؟ مردوں کو شانہ بشانہ چلنے کا میں حق دیجئے۔ میں نے کہا لے لے، کیا کہ میں اپنی شوہر کی پارٹنر بنوں گی، 50,000 روپے گھر کا خرچ ہے، 25 کی ذمہ داری میں اٹھاؤں۔ میں نے کہا یہ شانہ بشانہ نہیں ہے، تیرا گھر والا صبح گیا مزدوری کر کے آیا، شام کو تیری مرضی کے مطابق گوشت نہ لے کے آیا، فروٹ نہ لے کے آیا، کہا آج سبزی پہ گزارا کر، کہا انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ گرمی کے موسم میں تیرا گھر والا مجبوری بے روزگاری کی وجہ سے تیرے لیے کپڑے نہ بنا سکا، تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہ کیوں پریشان ہے، میں گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہن کے دکھاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ تیرا گھر والا نوکری کے لیے جائے، کب بے فکر ہو کے چلا جا، گھر کے اندر بچہ بچی تو چھوڑ کے جا رہا ہے، انشاءاللہ میں سے وقت کا عبد القادر حسن بصری بناؤں گی، وقت کی رابعہ بصریہ بناؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ تو بے فکر ہو کے چلا جا، اللہ اکبر، وعدہ کرتی ہوں تیرے جانے سے لے کر آنے تک یہ چراغ آسمان کی طرف ہوا میں اڑنے والا پرندہ بھی نہیں دیکھے گا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا دروازہ بجا، اما نے کہا من دق الباب، کون دروازے پر؟ باہر کھڑی ہونے والی کہنے لگی عائشہ ہمیں تیری سہیلی کبھی بھی پھر اندر آ جا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کہنے لگی عائشہ کیا بات ہے، سورج چمک رہا ہے، کرنیں تیرے بیڑے میں پڑ رہی ہے۔ عائشہ کمر کو سیک لگا رہی ہے کہ نہیں نہیں، عائشہ کیا بات ہے، اللہ اکبر، وجود کو سیک لگا رہی ہے، کہنے لگی نہیں نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی سہیلی پوچھنے لگی اے عائشہ کیا بات ہے، کہنے لگی اس روزے والے سے جاتے وقت وعدہ کیا تھا، کب؟ جب ادھر فاطمہ بیٹی بیٹھی تھی، ادھر عائشہ صدیق کی بیٹی بیٹھی تھی، ادھر دیکھا بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ادھر دیکھا میں نے بھی ہاتھ پکڑا دیا، میرا ہاتھ میں لیا، فرما عائشہ میرے بات کیا کرے گی؟ میں نے رو کے دکھایا، انہوں نے مجھے چپ کرایا، میں عائشہ میرے بات کیا کرے گی؟ میں نے کہا وعدہ کرتی ہوں اس چہرے کو ابا ابو بکر نے دیکھا یا شوہر مصطفیٰ نے دیکھا، آج کے بعد یہ چہرہ گھر کی دیوار بھی نہیں دیکھے گی۔ اللہ اکبر۔ اے عائشہ سورج اور پردے کا کیا آپس کا معاملہ، کہ اس روزے والے سے وعدہ کیا تھا تیرے جانے کے بعد میں سورج کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ سارے حیدرآباد میں آواز گونج رہی ہے میری بیٹی تمہاری ماں کا نام عائشہ ہے۔ خامد کے پاس رات کو آ کے بیٹھ گئی، مجھے 5,000 روپیہ دیجیے، کیوں؟ میں برقع لے کے آنا ہے۔ صبح صبح حیدرآباد کی ریشو گلی میں چلی گئی، دکان پہ جا کے کہنے لگی بھائی ایسا برقع دکھاؤ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ اور میری بیٹی تجھے کون BA/BSc کہے گا، تجھے کون ڈگری ہولڈر کہے گا، جب تیرا برقع ہی بے حیا بن گیا تجھے حیا والی چادر میں کیسے لے کے آئے گا؟ مردوں کے شانہ بشانہ، یہ شانہ بشانہ ہے۔ تو کچے گھر میں رکھے گا میں رہ کے دکھاؤں گی، پکے گھر کے اندر رکھے گا میں سجدوں سے خدا کو راضی کر کے دکھاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ تو مجھے دلہن بنا کے قرآن کے سائے میں لے کے آیا، تیرے ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کروں گی تو مجھے دیکھ کے مسکرائے گا، تیرے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھوں گی، تیرے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھوں گی، تیری بہن سسرال سے آئے گی کوشش کروں گی اپنا تن من دھن وار دوں گی، یہ شانہ بشانہ ہے، یہ شانہ بشانہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شانہ بشانہ ہے۔ دروازہ بجا، کون؟ علی، آؤ اندر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کام کر رہی ہے، پاک گھرانہ، اہل البیت کا گھرانہ، تھکے تو نہیں؟ اکرام اجازت ہے؟ اہل بیت کا گھرانہ، جس گھر کے اندر جنت کے 2 پھول، جس گھر کے اندر جنتی عورتوں کی سردار، جس گھر کے اندر نبی کا انتا خی فی الدنیا والآخر، میرا دنیا آخرت کا بھائی علی ہے۔
فاطمہ ساری رات مصلی پہ کھڑی رہی. اے فاطمہ اب تو تھوڑا آرام کر، میں تیرے سے ناشتہ نہیں مانگتا، بچے بھی بڑے صابر ہیں. علی تیرے کپڑے یہاں ہیں، علی تیرے بستر یہاں ہیں، علی کھانے کا سامان یہاں، علی جو چار کھانے وہ یہاں پڑے ہیں. فاطمہ میں نے پوچھا کوئی نہیں تو کیوں بتا رہی ہے؟ کہ علی فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر ذکر کر رہی تھی، اس رات کے انتظار میں آنکھیں بند کی ابا جان خواب میں آ گئے اور بڑی افسردگی میں میرے سے پوچھا فاطمہ کتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی؟ میں نے اشارہ کیا 4 دن ہو گئے. کہا فاطمہ گزارا کیسے کر رہی ہے؟ کہ کھجور کے دانے پہ روزہ، کھجور کے دانے پہ افطار. فرمایا فاطمہ ذرا دیکھنا. میں نے دیکھا جنت کی نعمتیں پڑی ہیں. سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فاطمہ آج آخری دن تیرے فاتحے کا تھا، روزہ علی کے گھر میں رکھا، افطاری جنت میں میرے ساتھ کرے گی. علی میرے پاس وقت کم ہے، ابا مجھے بلا رہا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا. حضرت علی وہیں بیٹھ گئے. سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے فاطمہ تو نے تو 7 مرنے 7 جینے کا وعدہ کیا تھا. اے فاطمہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، چل میرا نہیں، ان بچوں کا تو خیال کر. یہ اماں کس کو کہیں گے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ علی ذرا میری بات سنو، علی ذرا میری بات سنو. کیا بات؟ اللہ اکبر. علی میری بات سنو. کیا بات؟ علی ذرا ہاتھ میں ہاتھ دینا. یہ وہ باتیں کر رہی ہے جو اماں خدیجہ نے حضور کے ساتھ کی تھی. سنا دو تھوڑی سی اور بات. فاطمہ کے ابا جان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے. اماں بے قرار ہو گئی، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کچھ عرض کر دوں کا جی آج کسی نے پھر گالی دی کہ نہیں؟ آج کسی نے کوئی بکواس کی کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے کسی نے تنگ کیا نہیں؟ گلی میں کسی نے پتھر مارا نہیں؟ کسی نے کچرے کا تسلا تو نہیں اوپر پھینک دیا کا خدیجہ نہیں؟ تو کیا بات ہے؟ آپ اس طرح چہرہ آپ کا اچھا نہیں، ذرا ہنس کے دکھائیے. اللہ اکبر. کملی والے اور سرگی تیرے چہرے پر، تیرا چہرے کی مزاج تیرے شایان نثار نہیں، ذرا ہنس کے دکھاؤ. عائشہ آج ہنسنے، اے خدیجہ آج ہنسنے کو دل نہیں کر رہا. کیوں ہوا کیا؟ فرمایا خدیجہ دنیا اور اللہ کا رسول ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا دنیا لے یا اللہ کا رسول لے. کیا ہوا؟ جب سے تیرے گھر میں آئی رئیس مکہ تھی، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی. کملی والے میں نے کبھی نئے جوڑے کی فرمائش کا کوئی نہیں، کبھی میں نے دال روٹی کو کہا کہ گوشت کھانا ہے کہ نہیں. اے خدیجہ جب میں تیرے گھر کی چوکھٹ پار کرنے لگا 19 اونٹ تیرے دروازے پہ بندھے. خدیجہ یہ اونٹ رکھ یا اللہ کا رسول رکھ. غلام کو بلایا جلدی آ کے کیا کرنا ہے؟ کہ اونٹوں کی کھوٹوں سے رسیاں کھول کے گردن پہ ڈال دے. میں اتنا بھی نہیں پوچھوں گی صفہ والوں کو دینا ہے کہاں دینا ہے، دار ارقم میں بھیجنا ہے کہاں بھیجنا ہے. اللہ کے نبی اب فرمایا خدیجہ تیرے ہاتھوں کے کنگن اتارے، خدیجہ تیرے گلے کا ہار اتارا. کہ اللہ کے نبی اب بستر کی طرف نظر ڈالی، خدیجہ ابھی اور دنیا ہے. اما خدیجہ نے تکیہ اٹھایا، بستر گدا اٹھایا، 40,000 درہم کی مٹھی بھری حضور کے قدموں پہ لا کے ڈال دی. اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے خدیجہ کی سخاوت پر، خدیجہ کے دینے پر. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اما خدیجہ نے روتی ہوئی آواز میں کہا سونے ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح. خدیجہ کیا بات ہے؟ اما نے اپنے کرتے میں گلے میں ہاتھ ڈال رکھا ہے. کملی والے اسے پہننے کی اجازت ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دوں. اللہ اکبر. پھر یوں کر کے نبوت والا دامن پھیلا. اللہ میری خدیجہ کے درجے بلند کر دے. اللہ جبرائیل بھی آ کے کھڑا ہو گیا. کملی والے خدیجہ کی سخاوت نے آسمان والوں کو متاثر کر دیا. اللہ اکبر. خدیجہ کے اس سار کے اوپر اللہ بھی سے سلام کہہ رہا. آخری وقت تھا بھائی خدیجہ کا سونے کا. کیا کہ کملی والے 3 باتیں آج آپ سے لینا چاہتی ہوں. کیا؟ کملی والے ذرا ہاتھ پکڑانا. حضور نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، باریوں پر ہاتھ رکھ دیا. کملی والے جب تک روح نہ نکلے ہاتھ نہ چھوڑنا. کملی والے ذرا میری طرف دیکھنا. کیا؟ کملی والے جب تک روح نہ نکلے اپنا چہرہ نہ پھیرنا.
ذرا ادھر سے پکڑنا، خدیجہ کے کرتے قمیص کا دامن ادھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ادھر حضور نے کہ کملی والے 25 سال ہو گئے تیرے گھر میں آئے ہوئے، سونے کے کنگن پہن کے آئی تھی، آج پیوند والا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہوں، کملی والے بس بتا دے میں تیرے سے دور ہو کے جا رہی ہوں، تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ فرمایا ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے، ہو کے بھر بھر کے روئے، ہجکیوں کے ساتھ روئے، انگلی کا اشارہ ماں خدیجہ کی طرف کیا کہ اللہ یہ میری خدیجہ ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، تیرے حبیب کا ساتھ نہ چھوڑا، اللہ یہ تیرے پاس آنے والی ہے، محمد رو کے کہتا اللہ تجھے قبر میں بھی نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا۔ پھر مسکرا کے فرمایا خدیجہ تو ایسا ساتھ گزار کے گئی، روزے والا بھی تیرے سے راضی ہو گیا، عرش والا بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ یہی بیٹی فاطمہ الزہرا، وہ میری بچیوں، میری ماں، بیٹیوں کی تربیت ٹی وی سے بھی ہوتی، بیٹیوں کی تربیت موبائل سے بھی ہوتی، ڈائجسٹ سے بھی ہوتی، بیٹیوں کی تربیت تو ماں کی گود کے سائے تلے ہوا کرتی ہے۔ خیر النساء کون؟ خیر النساء حضور صحابہ کا مجمع، خیر النساء کون؟ خیر النساء کون؟ بہترین عورت کون؟ بہترین حضرت ابوبکر پاک سے لے کے علی پاک تک، حضرت امیر معاویہ، سارے صحابہ بیٹھے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں امیر معاویہ کی بات نہ کروں تو میرے دوستوں بے وفائی ہو جائے گی۔ کون اگر سبحان اللہ دبا سے سنا دو شان امیر معاویہ، کافروں پہ حاویہ، ظالموں پہ حاویہ، ظالموں پہ حاویہ، شان حضرت امیر معاویہ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان با وفا عثمان، شان علی المرتضی، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ زبان بھی میرے عزیزوں، زبان کو بھی لذت آئی، کلیجہ بھی ٹھر گیا، کہو سبحان اللہ۔ نجران کا شہزادہ آیا، ہاں جی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عرب کا دستور تھا، پہلے مہمان آیا کرتا تھا، کچھ لے کے جایا کرتا تھا، مہمان کو رخصت کیا کرتے تھے، کچھ دے کے رخصت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ حیدرآباد والو تمہاری ماشاءاللہ تمہاری پوڑی، تمہارے حلوے، تمہاری بھلے مشہور ہیں، لیکن مہمان کے لیے گالیاں بھی تمہاری بڑی مشہور ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مصیبت ابھی آنی تھی، رات کے 12 بج رہے ہیں، اسے وہاں سے علیم اور 2 نان لا کے کھلا کے اس کو رخصت کرو۔ ہم تو ہر سنت وہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے؟ وہ مدینے سے۔ جی میرے گھر مہمان آیا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ تو اپنا رزق ساتھ لے کے آیا ہے۔ اچھا، میں نے کہا جی رزق ساتھ لے کے آیا، کھا کے چلا گیا۔ جو گرمی کے موسم میں حیدرآباد کی دن دہاڑے کی گرمی میں چولہے کے آگے بیٹھ کے روٹی پکاتی رہی، اسے کیا ملا؟ جو ترکاری لے کے آیا، جس نے 1000 روپے کا نوٹ چڑھایا، 1 روپے کا سکہ رہ گیا، 999 خرچ ہو گئے، اسے کیا ملا؟ سنو 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 مدینے والے کا پیغام، اور میں مہمان آیا اپنا رزق کھا کے چلا گیا، جس نے پکایا، جو سبزی لے کے آیا، جس نے دسترخوان لگایا، جس نے پانی رکھا، جس نے برتن بھاگ میں دھوئے، مبارک مبارک مبارک۔ مہمان کھانا کھا کے گھر کا پردہ نہیں ہٹاتا، اللہ سارے میزبانوں کی مغفرت فرما دیتا۔ لیکن الحمدللہ ہماری ایسی قوم سے واسطہ پڑا، جتنے مہمان نوازی کے فضائل سنا دو کہ جی مہمان بن کے آئیں گے، مہمان نہیں بلائیں گے۔ میرے معاویہ والی بات کروں گا، اما فاطمہ والی، مہمان پہ یاد آئے۔ غزوہ بدر ہوا، قیدی کون؟ نبی کے تائے چاچے، رشتے دار، خاندان والے قید ہو کے مکے سے مدینے آئے۔ حضور مسجد نبوی میں صحابہ مبارک مبارک کی آپس میں آبان کا بغل کی رو رہے ہیں۔ کیا ہوا؟
آج 313 کو اللہ نے 1000 پر 2 تلواروں والوں کو اللہ نے پوری کائنات پہ فتح عطا فرما دی. شام ہوئی حضور مسجد نبوی سے باہر نکلے, دائیں بائیں دیکھا, چہرے لٹکے ہوئے, ہاتھ بندھے ہوئے. اوہو, ارے بھائی کون؟ جو خون کے پیاسے تھے, تم نے کھانا کھایا, اب محمد ہمیں کون کھلاتا؟ واپس ممبر پہ تشریف, فارس والوں, روم والوں, مدینے والے, مکے والے, ادھر آؤ ادھر آؤ, میرے مہمان ہیں, کھانا کون کھلائے گا؟ یہ کون مہمان ہیں جنہوں نے میرے عزیز و سلاخے آنکھوں میں مار مار کے آنکھیں نکالی؟ یہ کون مہمان ہیں جنہوں نے سمیہ 70 سال سفید بالوں والی بوڑھی کی ٹانگیں چیر کر برچھے مارے؟ یہ کون ہے؟ شور ہوا مدینے کی گلی میں, مکے کی گلی میں, حضور حجرے مبارک سے پردہ ہٹایا, باہر دیکھا, بلال کے ہاتھ بندھے ہوئے, پیر بندھے ہوئے, 2 نوجوان پیروں کو, 2 نوجوان ہاتھوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں. مکے کے نکیلے پتھر, تپتی ریت ہے, گرم ہے, دھوپ تیز ہے. بلال ادھر ہوتا ہے, کھال کمر سے ادھر جا رہی ہے, ادھر ہوتا ہے, ادھر جا رہی ہے. حضور نے دیکھا, آنسو نکلے, نبی کے رونے کی آواز بلال کے کانوں میں پڑی. کسی نے کہہ دیا بلال تیرا رونا اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے. حضرت بلال نے اپنی آنسوں سے آنسو صاف کیے اور رحمت دو عالم کی طرف دیکھا اور کہا کملی والے باہر کیوں آ گئے؟ تیرا بلال موجود ہے نا. جب تک تیرے بلال کا خون رشتہ رہے گا, محمد تیرے دشمنوں کا منہ کالا ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. بس کر دوں؟ نعت خان آج کل خطیب نعت خان کی متحد ہے بھائی, اللہ ان کی عمروں برکت عطا. جزاک اللہ, جزاک سب کو سناؤں گا بیٹے انشاءاللہ, میں تجھے بھی سناؤں گا, فکر نہ کریں. 4 چور تھانے میں پکڑے گئے. اس نے کہا امیر معاویہ سناؤ, یہ میرا پیٹی بھائی ہے. 4 چور تھانے میں پکڑے گئے, لٹا دیا نیچے اور بے لوث ثواب داران حاصل کرتے رہے. 10 مار کے پوچھا تو نے جرم کیا کیا تھا؟ ہے 4 چور پکڑے گئے. پولیس والے کا لگا پہلا جوتا. انہوں نے کہا کس کا مرید ہے؟ اس نے کہا سیون والی سرکار کا. انہوں نے کہا اتنے بڑے پیر کا مرید ہو کے چوریاں کرتا ہے. ٹھا ٹھا ٹھا. دوسرے کو پکڑا, کہنے لگا میں تو شاہ عبداللطیف بدھائی کے دربار سے فیض لے کے آیا. کہ اتنے بڑے ولی کا نام شراب پی کے نام لیتا, مارو. جب تیسرے کو مارا اس نے بھی کسی اللہ والے کا نام لے دیا. چوتھے کو جب مارنے کے لیے تیار ہوا کہ کس کا مرید ہے؟ کہنے لگا رن مرید, بیوی کا مرید ہوں. انہوں نے کہا چلو چلو اسٹیشن کے پاس وہ لسی والی دکان جو ملائی ڈال کر روزہ چھینک کے دیتا ہے, مجھے بھی کسی نے پلائی تھی ایک مرتبہ. فرمایا چلو 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 وہاں سے لسی کا گلاس لے کے آؤ, ٹیشو پیپر رکھ کے دینا. تمہیں اندھو نظر نہیں آ رہا, میرا پیٹی بھائی آ گیا. پڑھو درود شریف, ہدیہ کرو مدینے والے کو صلی اللہ علیہ وسلم. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی, پھر کو شان امیر معاویہ. ان پر ان پر ان پر ان پر ان پر سب پر ہاویہ. اللہ تمہیں اشارے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہے بھولی قوم, یہاں تو معاویہ معاویہ, باہر جانے کے بعد کھا گیا کھا گیا کھا گیا. کیا کرے گا؟ ہم تو بڑے 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 خوش نصیب تھے, لیکن تم نے مولوی کو بھی رگڑا دے دیا. ہم 8 دن کے بعد ہم نے اذان 12:30 بجے دی اور 2 بجے کا جمعہ ہوگا. انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم تیرے بھی باپ ہیں, انشاءاللہ جب تک پہلی رکعت نہیں پڑے گا ہم بھی مسجد کے اندر نہیں آئیں.
ہائے کبھی آپ نے سوچا کتنا بڑا نقصان ہے؟ 6 دن 23 گھنٹے 45 منٹ کے بعد اللہ کے گھر میں آئے اور وہ بھی سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، سلوار ٹخنوں سے نیچے، پتہ نہیں وضو بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ نجران کا شہزادہ حضور آپ کے لیے کچھ تحفے لائے، پیچھے سواری پر لدے ہوئے ہیں۔ معاویہ اسی اسنا میں آ کے بیٹھے، جوتے میرے معاویہ کے ادھر اترے، ادھر جگہ ملی بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ جی اس کے ساتھ جاؤ اس کے ساتھ، جو دیتا ہے لے کے آؤ۔ معاویہ کہتے ہیں حکم کے پورا کرنے پہ میں نے جوتے بھی نہ اٹھائے کہ ادھر جاؤں گا حضور علیہ السلام کے حکم کی گستاخی ہو جائے گی۔ 25 سال زندگی گزار کر داڑھی کٹاتے کٹاتے گزر گئے، کبھی یہ بھی سوچا آج فلانے کی نیاز کھانی ہے، آج فلانے کی کھانی ہے، فلانے کی کھانی، کھا تم گئے، قصور مولوی کو قرار دے دیا۔ کہنے لگے میں اٹھا بغیر جوتے پہنے مدینے کی گلی میں، تیز دھوپ تھی، پتھر گرم تھا، میرا پاؤں زمین پر لگا۔ نجران کے شاہی شہزادے سے کہا، میں نے کہا یار تیری سواری کے پیچھے جگہ مجھے بٹھا لے۔ طاقتور معاویہ تلوار ساتھ لگی ہوئی، انہوں نے کہا پرے ہٹ، ہم کمیوں کو منہ نہیں لگایا کرتے، اگر تو نبی کا غلام نہ ہوتا نہ تیرا گھوڑا رہتا نہ تو رہتا، پر کروں کیا تو نے لبادہ اہل البیت کی غلامی کا اوڑھ رکھا ہے، تو نام اہل البیت کا لیتا ہے، اس لیے میں حیا کر جاتا ہوں، اگر نہ تیری زبان نہ پاک ہے، نہ میں کاٹنے میں دیر کرتا، نہ تیرا سینہ چیرنے میں دیر کرتا۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں نہیں سمجھے بیٹے، نہیں سمجھے تو جانو کی باتیں سمجھے گا، جو تجھے بھی کھا جائے گی، تیرے ابے کا مال بھی کھا جائے گی۔ پھر تو گاڑی کے لال بتی کے پیچھے لکھے گا صنم بے وفا۔ میں نے کہا نا مولوی کو نہ چھیڑنا، جب یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کسی کے ابا جان کے ہاتھ میں بھی نہیں آتے۔ وہ پڑا ہوگا موٹر سائیکل پہ، ٹانگے ادھر، منہ ادھر، پیر ادھر، دھوکہ دے گئی۔ ہائے او لوگو، یاری ایک قرض ہے، میں 2 لفظ آگے نہیں بولتا، پاک گھروں میں پاک دامنیں بیٹھی ہیں، اس کو 2 نمبر کام میں لے لو، یاری ایک قرض ہے۔ آج محلے والے سے قرضہ لے، موت نہیں آئے گی جب وصولی تیری بیٹی سے نہیں کر لی جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام شافعی کہہ رہا ہے، قرضہ سامنے والے گھر سے لے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب 4 لینے والے تیرے دروازے پر تیری ماں تیری بیٹی سے لینے بھی آ جائیں گے۔ فقیروں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہنستے ہو تم پھنس جاتے ہو، اللہ کے واسطے امیر معاویہ یہ غلام ہے، اسے چاہیے یہ نعرہ لگائے غلامی رسول میں، اسے چاہیے یہ کہے لبیک یا رسول اللہ، اسے چاہیے یہ کہے صدقے یا رسول اللہ۔ فرمایا او لوگو، تلوار میرے ہاتھ میں تھی، میں گردن اڑانے میں سر اتارنے میں دیر نہ کرتا، لیکن رسول اللہ کا حیا سامنے آ گیا اور میں نے کہا چل سواری پر نہیں بٹھاتا، دیکھ آگلے پڑ گئی جوتا ہی دے دے، کہا چل غلام پڑے ہٹ۔ اللہ اکبر، میں پیدل چلتا رہا، میرے چھالے بلتے رہے، پھٹتے رہے۔ جب میں واپس آیا حضور نے تحفے نہ دیکھے، میرے پیروں کو دیکھا۔ معاویہ کیا ہوا؟ جب میں نے دکھڑا سنایا، فرمایا معاویہ میں نے کب منع کیا تھا جوتے پہن جاتا؟ کہ پیغمبر میں وفادار ہوں، دنیا مجھے گستاخ کہتی، اتنی وفاداری کے اندر پاکستان والے مجھے گستاخ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ تیرے ہاتھوں کی انگلیوں کو چومنے کو دل کرتا ہے۔ قرآن آسمانوں سے نبی کے سر سینے پر آیا، تو نے سینے والا کلام انگلیوں سے لکھ کر حیدرآباد والوں تک پہنچایا۔ پھر کو شان امیر معاویہ، امیر معاویہ کہتے ہیں بات آئی گئی ہوئی،
حضور پاک پردہ فرما گئے، صدیق پاک پردہ فرما گئے، عمر دنیا سے چلے گئے، عثمان علی دنیا سے چلے گئے، حضرت حسن نے خلافت کا تاج اپنے سر سے اتار کر میرے سر پہ پہنا دیا۔ 64,15,000 مربع میل پر اسلام پھیل گیا، ہر طرف ہلالی پرچم نظر آنے لگا۔ فرمایا نجران پر مسلمانوں کی فوج نے حملہ کیا، لشکر میرے عزیزوں وہاں فتح یاب ہو کے آیا اور قیدی ہو کے دمشق کے اندر امیر معاویہ کے پاس آئے۔ امیر معاویہ نے یوں کر کے قیدیوں کو دیکھا، ان 3,000 قیدیوں میں نجران کا شہزادہ بھی نظر آیا۔ معاویہ نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، فرمایا خبردار اسے نہ بتانا میں کون ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے کھانا کھلاؤ، میرے برتنوں میں کھلاؤ، اسے روٹی دو، اسے پانی پلاؤ، کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ 2 بندے اس کے آسے پاسے کھڑے ہو جاؤ، وقت کا شہزادہ ہے۔ جب 3 دن تک آؤ بھگت کرتے رہے، امیر معاویہ مسلح پہ نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ میرے عزیزوں نجران کے شہزادے کی نظر پڑ گئی، شرم میں ڈوب کے مر گیا۔ کہنے لگا یہ کون ہے کون ہے؟ کہ مسلمانوں کا خلیفہ 64 لاکھ مربع میل پر جس کے نام کے چرچے، ہنجموں کے ساتھ رونے لگا، کہنے لگا ہاتھ جوڑتا ہوں ایک مرتبہ تو ملاقات کرا دو۔ معاویہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا، کہ ادھر آ، تو وہی ہے نا جسے میں نے تجھے کمی کہا تھا، تو وہی ہے نا جسے میں نے تجھے غلام کہا تھا۔ معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ تجھے کس نے کہہ دیا ہم سردار ہیں؟ اب بھی ہم غلام ہیں، اپنے آقا کے غلام ہیں۔ کہنے لگا معاویہ ایک بات پوچھوں، صحیح بتائے گا؟ کیا؟ کہ معاویہ میں نے تجھے کمی کہا تھا، تیرے چھالوں پہ مجھے ترس نہ آیا، تیرے آبلے پھٹے مجھے ترس نہ آیا، تجھے دھوپ میں نے چلایا مجھے ترس نہ آیا۔ اے معاویہ تو نے اتنی اذیتوں کے باوجود اپنے گھر کا کھانا کھلایا۔ سنو 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 حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، امیر معاویہ کی بات سن کر پھر انگلی اٹھانا۔ اللہ اکبر، اللہ انگلی وہ کاٹ دے جو معاویہ کی روحانیت پر اس کے ایمان پہ اٹھے۔ فرمایا بس بات 2 حرفی ہے۔ کیا؟ فرمایا جو تو نے میرے ساتھ سلوک کیا وہ تجھے تیرے بڑوں نے بتایا تھا، جو میں نے سلوک کیا وہ مجھے میرے بڑوں نے بتایا تھا۔ امیر معاویہ اللہ بیٹا دے گا تو کون اپنے بچے کا نام معاویہ رکھے گا؟ غلام معاویہ کون رکھے گا؟ اور لوگوں رجب المرجب کا مہینہ، میں تمہیں منع نہیں کرتا، تمہیں تو حکومت پان کھانے سے منع نہ کر سکی، مولوی حلوہ کھانے سے تمہیں کیسے منع کر سکے گا؟ نا 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 نا، یہ خاص میرے عزیزوں 21، 22، 23، 25، 5-4 دنوں میں نہ کھاؤ، باقی جب مرضی کھاؤ، کھاؤ کھاؤ جب مرضی کھاؤ، جب مرضی کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ ہم بھی کھائیں گے، لیکن ان دنوں کے اندر مشابہت نہ ہو جائے۔ لیکن تم تو رانیاں اپنے گھر کے اندر 2-2 سال جنہیں تم محنت کر کر کے اپنے گھر کے اندر لے کے آئے ہو، 2-2 سال کی محنت کے بعد جو گھر میں آئی، اللہ اکبر، جنہیں تم نے آتے ہرے باغ دکھائے وہ تمہیں روٹی کہاں پکا کے کھلائیں گی؟ وہ کہیں گی حیدرآبادی حلیم اپنے لیے بھی لے آ اور کوزی حلیم میرے لیے بھی لے کے آ جا۔ جاؤ جانو جانو، آپ میرے جانو نہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتے، کرتا ہوں، پھر آپ میری مہندی اترواؤ گے، روٹی پکواؤ گے، نہیں تو چھتر پکڑ میرے سر میں مار، الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہوں گا۔ تمہیں بھی عرصہ ہو گیا ہوگا جو حسد کے قاری صاحب کے، تم نے بھی حلوہ کھائے بڑے دن کر دیے، اب تو عید والے دن بھی نہیں ملتا، اب تو ربیع الاول کے مہینے بھی نہیں ملتا۔ ہائے ہمارے مولویوں پہ تو کم سے کم ظلم کیا کرو، سارا دن کے تھکے ہارے، اتنے بڑے کسٹرڈ کا ڈونگا جو چمچہ بھی جس کے اندر پوری طاقت کے ساتھ جاتا ہے، مولوی صاحب یہ کھائیے سویٹ ڈش ہے، اللہ کے بندے اسے کھاؤں پہلے دانت تو مضبوط کروا میرے۔ کسی نے سویٹ ڈش سمجھ کے حیدرآبادی ہے میرے عزیزوں کسٹرڈ کھا لیا، ساری رات پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا، یہ جھولی پھیلا کے کہنے لگا یا اللہ یا جان کاٹ دے یا اسے کاٹ دے۔ آخری بات کر کے جاؤں، آخری بات، کہاں چلی گئی وہ رانیاں جو ہاتھوں سے پکا کے کھلایا کرتی تھی؟ گھروں میں نہیں، زمین کے اندر چلی گئی۔
اب تو کوئی نہیں، ریڈی میڈ چولہے، ریڈی میڈ مشینیں، آٹا پکانے والی ریڈی میڈ اولاد آ رہی ہے جو کھڑا کے کہتا ہے آئے اماں نے کہہ دیا بلی کرے میں آؤں، بیٹا ٹانگے اٹھا کے کہنے لگا میں بستر سے نیچے کیوں آؤں وہ تو پہلے چلا۔ ہاں چلو بھائی موضوع کی بات 2-3 منٹ کی بات اور سن لو۔ عورت کا مرد کی اجازت کے بعد بھی باہر جانا کیسا ہے؟ الحمدللہ تمہارے یہ پٹھان اللہ انہیں جزائے خیر دے جو صبح تک ہوٹل کھول کے تمہیں راتوں رات پراٹھے کھلاتے ہیں، تمہیں سونے نہیں دیتے اللہ کے فضل۔ ہائے ہائے میرے عزیزو، صبح 9 بجے بیگم صاحبہ اٹھی اور شوہر سے کہا میاں جی اٹھو اٹھو دکان پہ جانے کا وقت ہو گیا، دودھ لے آئیے میں تاکہ آپ کو چائے بنا کے دوں۔ وہ کہتا اللہ کی بندی رات 1 بجے تو میں نے دکان بند کی تھی، پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھے 3 بج گئے، اللہ کی بندی رات میں نے 4 بجے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ابھی تو 2 گھنٹے مجھے سوئے ہوئے، تو میرے لیے دودھ نہیں لے کے آ سکتی؟ سامنے دکان سے تو لے آ۔ اچھا جی بچوں ابا تو سو رہا ہے، صبح اٹھتے ناشتہ مانگے گا، چائے مانگے گا، ٹی مانگے گا۔ بیٹو اٹھو، امی جان آپ کو پتا نہیں آپ سے تو 50 روپے لے کے پیکج کرایا تھا، ساری رات پب جی کھیلتا رہا، اما جان تھکا ہوا ہوں آپ لے آؤ۔ بیٹے نے بھی کہہ دیا تو چلی جا، اللہ اکبر، ابا نے بھی کہہ دیا، شوہر نے بھی کہہ دیا تو چلی جا۔ ہلو ابو جان، اسی پاڑے میں اسی جگہ میں کا تھا، ابو کو فون کیا، ابو جی کا کیا بچہ نہیں جا رہا، شوہر نہیں جا رہا، ابا جان آدھا کلو دودھ کی تھیلی دے جاؤ پیسے دے دوں گی۔ سنو ابو کہہ رہا بیٹی میں تو تہجد کے وقت اٹھا تھا، مسجد کا تالا میں نے جا کے کھولا تھا، دروازہ کھول کے موٹر میں نے چلائی تھی، نماز پڑھنے والوں کے لیے پانی میں نے بھرا تھا، نماز لوگ پڑھ کے چلے گئے، ریڈ لائٹ آف آن کرنے کے لیے اشراق کرنے وقت بتانے کے لیے میں بیٹھا تھا، اور میری بچی ساری مسجد خالی ہو گئی، میں اشراق پڑھ کے گھر آیا، تیری ماں نے بھی مجھے چائے کا کپ بنا کے دیا، میں نے کہا ناشتہ بعد میں کروں گا، ابھی میں کچی نیند سو رہا تھا، اور میری بچی بوڑھے باپ کو تو اٹھا رہی ہے، اپنی اولاد سے کہ ابا کو کہے گی دودھ لے کے آ، باپ نے ٹھک کر کے فون بند کر دیا، بھائی کا نمبر ملایا، بڑے بھائی جان کجی 10 کلو دودھ پکڑا کے تو جانا، میں غیرت والے گھرانے کی بچی ہوں، میں باہر نہیں نکل سکتی۔ بھائی کہنے لگا بہن اب اسکول کا ٹائم ہو گیا، اب دولت سیکٹری جانے کا ٹائم ہو گیا، 15 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، میری غیرحاضری لگ جائے گی، جا تو چلی جا۔ شوہر نے اجازت دی، باپ نے اجازت دی، بیٹے نے اجازت دے دی، بھائی نے اجازت دے دی، 4 چوکیداروں نے اجازت دے دی، جاؤ چلی جا، چلو کان لگاؤ، جی 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 جی۔ 4 بندوں کی اجازت کے باوجود میری بیٹی کو، میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیوی کو باہر جانے کی اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے، لیکن جن 4 نے اجازت دی برقع پہن کے جائے گی، برقع پہن کے جائے گی، اپنے ہاتھوں کو دستانے جرابیں پہن کے جائے گی، ان 4 کو کہہ دے فٹے منہ کتنے قدم گھر سے نکالتی رہے گی، 4 کے لیے جہنم میں ایک ایک مکان کھڑا کرتی جائے گی۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے اس عورت کو جس کو تم نے پولیو مہم کے پیچھے لگا دیا؟ خدا پاک کی قسم، اس کا نام ہاجرہ تھا تو گود میں اسماعیل آیا، اس کا نام آمنہ تھا تو گود میں محمد الرسول اللہ آئے، اس کا نام میرا عزیزو فاطمہ تھا تو گود میں حسین آیا۔ جو لوری گود میں دے رہی ہے اور یوں کر کے چوم رہی ہے، یوں سینے کے ساتھ لگا کے دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلاتے پلاتے کہنے لگی بیٹا اس پاک سینے کا کیا حق ادا کرے گا؟ بیٹے نے بھی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے دکھایا کہ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ تجھے قرآن سنا ہوگا۔ اور لوگوں ماں فاطمہ ہو تو بیٹا گود میں حسین آیا کرتا ہے۔ آؤ آؤ آؤ، آخری بات، خیر النساء کون ہے؟ جو میرے اپنے دیور کو، اپنے جیٹھ کو آگے بولنے نہیں دیتی، یہ خیر النساء۔ سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے، سب لاجواب ہو گئے۔ علی پاک علم کا دروازہ، اس دن جناب علی کو بھی جواب نہ آیا، فرمانے لگے میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا، میں اٹھ کے میں جلدی جلدی خاتون جنت فاطمہ کے پاس گیا، میں نے کہا فاطمہ تیرے ابا نے آج سوال کیا، رحمت والے نبی نے، شانوں والے نبی نے، معراج کے دولہا نے، اللہ اکبر آج سوال کیا خیر النساء کون ہے؟ اماں نے
علی یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنا آسان سوال نہیں آیا، جا جا کے جواب دے دے۔ اماں نے کام میں بتایا، علی چھلانگے مارتے مارتے بقی نبی نے صحابہ کے درمیان، یا رسول اللہ مجھے جواب آتا ہے، مجھے جواب آتا ہے۔ حضور نے فرمایا علی پاک بتا کہ خیر النساء عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں اپنا وجود کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا اور کسی غیر محرم نے اس کے وجود کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے واہ علی، شانوں والا علی، علم کا دروازہ علی، علم کا پہاڑ علی۔ لیکن جب حضور کو دیکھا نبوت والے دامن کے کونوں کو پکڑ رکھا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر دے، اللہ میری فاطمہ کے شان بلند کر دے، یا اللہ میری فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج پہنا۔ صحابہ کہنے لگے علی جواب آپ نے دیا اور دعائیں فاطمہ کو مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی پاک کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر اٹھی۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ جواب مجھے فاطمہ نے دیا، اگر فاطمہ نہ کہتی تو علی جواب نہ دیتا۔ علی فاطمہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھی، کون سے کالج میں پڑھی، علی بھی پھر 2 قدم آگے آ گئے، کہنے لگے ہم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے، فاطمہ نے قرآن پڑھا حسین کے نانا جان سے، فاطمہ نے قرآن پڑھا صاحب قرآن سے۔ پڑھانے والا مصطفیٰ ہو اور جو پڑھایا جائے وہ کلام اللہ ہو اور پڑھنے والی جنتی جوانوں کی سردار ہو، میرے عزیزو وہاں قرآن اپنا رنگ نہ دکھائے تو اور کیا کرے؟ آ جاؤ حیدرآباد والو، آ جاؤ نورانی بستی والو، آ جاؤ مصطفیٰ آباد والو، آ جاؤ کوٹلی ماتلی سے آنے والو، خضافہ تھالے سے آنے والو، خدارا 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 آج میرے عزیزو، آج میرے عزیزو یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہاں سے مدینے والے کی زندگی جھولی میں لے کے جاؤ، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں، اصل میں، نقل میں۔ میرے عزیزو آج غلامی رسول کا نعرہ تب لگانا جب غلام بن کے دکھانا، کردار میں، گفتار میں، کھانے کی میز پر، واش روم کے اندر، ماں کی گود کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، او لوگوں ایسا کردار بناؤ، ایسے غلام بن کے دکھاؤ، لوگ تمہارے چہرے کو دیکھے خدا یاد آ جائے اور تمہارے قواعد و ضوابط کو، اصولوں کو، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے تو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ آج فقیروں، فقیر تمہارے پاس رئیسوں کے پاس آیا، آج فقیر رئیسوں کے پاس آیا، آج تمہارے سے کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ میرے عزیزوں چندے تو تم دیتے ہو، خدا تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ قاری خالد صاحب کے ادارے کو بھی یاد رکھنا، یہ قرآن کا ادارہ ہے، یہ جنتی گھر ہے، محمدی گھر ہے، مسجد جہاں نماز پڑھ کے آئے جنتی گھر ہے، وہ اللہ کے مہمان ہے، جہاں بیٹھے ہوئے محمدی گھر ہے، اللہ اکبر، محمدی باغ ہے، یہ نبی کے مہمان ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں اپنے عاشق کو زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا او اللہ کے بندے جب تو دعوت کرتا ہے اللہ کی کرتا ہے، میری بھی کبھی کبھی کر دیا کر۔ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیا کروں، اللہ کی دعوت کیسے؟ فرمایا جب تیرا کسی کے پاس، تیرے پاس کوئی مہمان آیا، تیرے پاس دروازے پہ فقیر آیا، اس نے آ کے کہا کر بھلا ہو بھلا، تو نے 10 روپے کا نوٹ دے دیا، 10 روپے کے چھٹے میں سے 5 روپے کا سکہ دے دیا، کسی کو روٹی بچی دے دی، کسی کو کپڑا اترا ہوا دے دیا، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ کملی والے آپ کی دعوت کیسے کروں؟ کہ جب تیرا دل چاہتا ہے تو میزبان بنے، کالی کملی والا تیرا مہمان بنے، جو تیرے گھر کے اندر دال ساگ پکی ہو، ایک پیالی میں سالن لے لے، اپنی چگیری میں سے ہاتھ پاٹ میں سے 2 روٹیاں لے لے، سالن یہ روٹیاں لے کر کسی ایسے مدرسے میں چلا جا جب پردیسی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اسے جا کے اپنے گھر کا کھانا کھلا دینا، روٹی وہ کھائے گا، تجھے میں محمد کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کرو گے دعوت انشاءاللہ تعالی؟ نیچے میرے عزیز و رسید لے کے بیٹھا ہوئے، جاتے جاتے اپنا حصہ دیتے جانا، کرو گے کوشش؟ لیکن فقیرو فقیرو فقیرو، فقیری کے اندر بہت مزہ ہے۔ آج فقیرو یقین جانو 2 کنیکشن ملے ہوئے ہیں، ایک ادھر ایک گنبد خضرا کی طرف، ادھر بھی فرشتہ لے کے جا رہا ہے، ادھر بھی فرشتہ لے کے جا رہا ہے، ادھر قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے، ادھر خدا دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ آج میرے عزیزو آج نیت کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ آج کے بعد اس چہرے پہ اس طرح نہیں چلائیں گے، آج کے بعد سنت کے مطابق داڑھی سجائیں گے، جو حضور کا دیوانہ، جو غلام رسول ہے وہ گو کہ انشاءاللہ میں سنت سجاؤں گا، پکی بات، سجاؤ گے سنت چہرے پر، اور 5 وقت اللہ کو منہ دکھاؤ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابن آدم، اے آدم کے بچے، تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں آیا کروں گا، تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا، پکی بات، نماز پڑھو گے انشاءاللہ۔
ایک اعلان حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، اگر کسی نے عشاء کی نماز نہ پڑھی، پڑھ کے سونا، نہیں پڑھو گے ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی۔ اگر پڑھ کے سو جاؤ کھٹڑے لیٹنے والے پر ساری رات رحمت برستی رہے گی۔ پڑھو گے انشاءاللہ، اللہ زندگیوں میں، ایمان میں، عمل میں، تجارت میں، کاروبار میں سکھ اور ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا انس یونس صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس ابھی حضرت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام